بھاولپور میں رحیم یار خان روڈ پر سیوریج لائن کے ڈھکن غائب، کھلے گٹر شہریوں کے لیے خوف کی علامت۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کے باوجود سنوائی نہیں ہوئی، کئی بار بچے بھی گٹروں میں گر چکے ہیں۔ بہاڑی کا علاقہ گڑھا موڑ میں کھلے مین ہولز خوف کی علامت۔ محلہ جمال ٹاؤن کھوکھر آباد میں گٹروں کے ڈھکن غائب، کسی وقت کوئی بھی گٹر میں گر سکتا ہے، مکین پریشان۔ ادھر مبارک پور میں کھلے مین ہولز پر ڈھکن لگا دیا گیا۔ ملتان میں ہیڈ محمد والا روڈ 3 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ 12 کلومیٹر طویل روڈ 1 سال میں بنایا جانا تھا، کام سست روی کا شکار۔ شہریوں نے مٹیریل کے معیار پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ ملتان میں LPG مافیا کو لگام نہ ڈالی جا سکی۔ اوگرا کے مقرر کردہ ریٹ 209 روپے کلو کی دھڑلے سے خلاف ورزی۔ LPG 320 روپے کلو فروخت۔ گھریلو اور کمرشل صارفین رکشہ ڈرائیورز خود ساختہ قیمتوں سے پریشان۔ صادق آباد کا علاقہ احمد پور لمحہ میں سوئی گیس غائب، طویل بندش۔ جہاں گیس آتی ہے وہاں پریشر نہ ہونے کے برابر۔ طلبہ اور کام کاج کرنے والے افراد بغیر ناشتہ جانے پر مجبور۔ LPG اور لکڑی بھی مہنگی، شہری سراپا احتجاج۔ جنوبی پنجاب میں خطرناک فضائی آلودگی کی لپیٹ میں رحیم یار خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 503 پوائنٹ ریکارڈ۔ ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 400 پوائنٹ ریکارڈ۔ بھاولپور ڈیرہ غازی خان کی فضا بھی مضر صحت، شہری ناک، کان اور گلے کے امراض کا شکار۔ بھاولپور میں اسموگ متاثرین کی تعداد بڑھنے لگی، 24 گھنٹے میں 263 شہری مختلف ہسپتالوں میں رپورٹ۔ رواں ماہ جنوبی پنجاب میں بارش کا کوئی امکان نہیں، اگلے سال جنوری فروری میں بارش معمول کے مطابق متوقع۔ خشک موسم کے باعث اسموگ فوگ میں شدت آ سکتی ہے، محکمہ موسمیات نے رپورٹ جاری کر دی۔ ملتان میں وائرل انفیکشنز کی اینٹی الرجک ادویات غائب۔ نزلہ زکام بخار میں استعمال ہونے والی فیکس ڈی کی قلت، اینٹی الرجک پریٹون پیناڈول CF ٹیبلٹ بھی عدم دستیاب۔ PP 289 DG خان میں ضمنی الیکشن، سرکاری افسروں کے تقرر و تبادلے پر پابندی۔ حکومتی نمائندوں اور اداروں کی ترقیاتی اسکیمز کے اعلانات سے بھی روک دیا، اگلے سال 25 جنوری تک ترقیاتی اسکیمز کا اعلان نہیں کیا جا سکے گا، الیکشن کمیشن کا حکم نامہ جاری۔ ڈسٹرکٹ کورٹ ملتان میں وکیل کی سول جج کے ساتھ تلخ کلامی کا واقعہ۔ ایڈوکیٹ ذیشان کلاسٹرا نے سول جج فراز تبسم کو تھپڑ رسید کر دیا۔ واقعے کے بعد وکیل عدالت سے فرار، افسوسناک واقعہ وکالت نامہ جمع کروانے پر پیش آیا۔ سول جج نے وکیل کے خلاف درخواست سینئر سول جج ایڈمن کو بھجوا دی۔ سڑک پر آنے والے ہر شخص کو ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا ہوگی۔ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے جنوبی پنجاب میں کارروائیاں۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار، بغیر لائسنس ڈرائیورز نرگے میں، ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں مقدمات۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری نہ کرنا جان کے لیے خطرناک۔ TB ماہرین کی طرف سے بھی شہریوں کو ہیلمٹ کے استعمال کا مشورہ۔ MS نشتر ہسپتال ملتان ڈاکٹر راؤ امجد کہتے ہیں ایمرجنسی میں 15% مریض ٹریفک حادثات کے آتے ہیں۔ آپ ہیلمٹ پہنیں پراپرلی اور اس کی سٹرپس کو ضرور جو ہے وہ بند کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ جو ہے یہ اگر یہ جاری رہتی ہے اور اس کو سسٹین رکھا جاتا ہے اس پالیسی کو۔ ریلوے انڈر پاس کھنڈرات میں تبدیل، نکاسیاب کے لیے لگائے جانے والا پمپ ناکارہ، حفاظتی باڑ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حادثات معمول۔ شہریوں کے مطابق بارش کی صورت میں انڈر پاس میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ بہاڑی کے علاقہ ماچھیوال میں بے ہنگم تاروں کے جال، شہریوں کے لیے جان کا بوال۔ ایک کھمبے پر کئی میٹر زمین پر بکھری تاریں، کسی بھی سانحے کا پیش خامہ۔ 12 درخواستوں پر سنوائی نہ ہوئی، حکام سے نوٹس دینے کی اپیل۔ DG خان میں نیشنل فٹ بال گراؤنڈ خستہ حالی کا شکار، میدان میں گھاس اگائی، سہولیات نہ ہونے کے برابر، میدان ویرانے کا منظر پیش کرنے لگا، کھلاڑی پریشان۔
سیلاب تو ختم ہو گیا مگر مشکلات تاحال جاری. ملتان میں ہزاروں سیلاب متاثرین امداد کے منتظر. سروے مکمل ہونے کے باوجود کثیر تعداد کو امداد نہیں ملی. 23,000 میں سے 14,000 سے زائد متاثرین کو رقم مل چکی. کوٹادو میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. مبینہ کرپشن کی نظر مستحق خواتین کو ملنے والی سموں کے لیے ٹاؤٹ مافیا سرگرم. خواتین کے مطابق ٹاؤٹ سینٹر کے باہر پیسے لے رہے ہیں. 3 روز سے چکر لگا رہے ہیں مگر سم نہیں ملی. ون ڈش لاؤڈ سپیکر کا غیر ضروری استعمال. وزیر اعلیٰ کی طرف سے پنجاب میں کریک ڈاؤن کا فیصلہ. کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو ون ڈش کی پابندی یقینی بنانے کا حکم. فارم ہاؤس اور گراؤنڈز میں بھی ون ڈش پر پابندی یقینی بنائی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے احکامات پر قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن. اسسٹنٹ کمشنر لودھرائی رم شہزادی کی رواں ہفتے کارروائیاں. پیرا فورس اور پولیس کی مدد سے 28 کیسز نمٹا دیے. زرعی اراضی مکان اصل مالکان کے حوالے. ادھر پپلا کا علاقہ حافظ والا میں 5 کنال رقبہ واگزار. غیر منقولہ جائیداد کے تحفظ کے لیے کارروائیاں. ڈی جی خان میں پیرا فورس محکمہ ریونیو ان ایکشن. 10 کنال اراضی واگزار کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دی. ڈیپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد کی زیر صدارت اجلاس. غیر منقولہ جائیداد کے تحفظ. قبضہ مافیوں کو نکیل ڈالنے کے لیے بڑے فیصلے. 15 سے 20 سال پرانے جائیداد تنازعات کے فوری فیصلے. ادھر چشتیہ میں بھی DLCR کمیٹیز متحرک. شہریوں نے اقدام کو خوب سراہا. RPO بہاولپور غازی صلاح الدین کا بہاول نگر کا دورہ. یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. پولیس کے چاقو جوان دستے نے سلامی دی. RPO نے شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا اور زیر تعمیر عمارت کا معائنہ کیا. DPO نے مختلف امور پر بریفنگ دی. RPO نے چشتیہ میں کھلی کچہری بھی لگائی. سرگودا ڈویژن میں گندم کی کاشت کا 96% ہدف مکمل. کھاد بیج کی وافر دستیابی اور سپورٹ پرائز سے کاشتکاروں کا اعتماد بحال ہوا. کسان کارڈز کی 96% ریکوری مکمل. کاشتکار براہ راست مستفید ہوئے. کمشنر جہاں زیب بابان کی زیر صدارت گندم کمیٹی کے 5ویں اجلاس میں بریفنگ. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے سرکاری میڈیکل کالجز کی عبوری میرٹ لسٹ جاری کر دی. امیدواروں کو اپنی پوزیشن اور ریمارکس فوری چیک کرنے کی ہدایت. مطلوبہ دستاویزات 8 دسمبر شام 5 بجے تک پورٹل پر اپلوڈ کرنے کا حکم. اعتراضات صرف آن لائن جمع ہوں گے. اسکول سینٹرز آف ایکسیلنس بورڈ آف گورنرز کا اجلاس. ڈیپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد نے صدارت کی. دانی اسکولز کے اخراجات کا آڈٹ کرانے کا فیصلہ. افسروں کی کارکردگی جاری منصوبوں پر بریفنگ. یتیم اور نادر بچیوں کے فرض کی ادائیگی حکومت کی ذمہ داری. میاں والی میں دھیرانی پورٹل بند نہیں کیا گیا. سوشل ویلفیئر دفاتر میں بھی درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ جاری. 504 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. علی میں ٹیپٹا کے زیر اہتمام اسکل جاب فیئر. 1065 نوجوانوں کی شرکت. 26 کمپنیز کے نمائندگان بھی شریک. میاں والی ڈپلوما ہولڈرز امیدواروں نے کمپنی نمائندگان کو اپنے کاغذات جمع کرائے. میاں والی میں ریڈر کالج کی سالانہ تقریب. طلباء نے اسٹیج پرفارمنس سے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. بہترین کارکردگی پر اساتذہ کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا.